السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، تاریخ الامت میں آج کا آپ کا درس ہے زیاد بن سمیہ کے متعلق۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کے اندر خوارج کی جماعتیں سلسلہ وار نکلنے لگی تو امیر معاویہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس صوبے میں آزمودہ کار مدبروں کو والی مقرر کریں۔ اس کے لیے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن سمیہ کو منتخب کیا۔ آج انشاءاللہ ہم زیاد بن سمیہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ زیاد شیعہ علی میں سے تھے اور ان کی طرف سے فارس کے والی مقرر تھے۔ امیر معاویہ نے ان کے سلیقۂ حکومت کو دیکھ کر مغیرہ کو ان کے پاس امان نامہ دے کر بھیجا۔ جب وہ آئے تو ان سے فارس کا حساب لیا۔ جو کچھ حساب انہوں نے پیش کیا اس کی تصدیق کر دی۔ زیاد شیعہ علی میں سے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حمایتی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فارس کا والی مقرر کیا تھا۔ یہ ایران کا ایک صوبہ ہے، وہاں کے یہ والی تھے۔ امیر معاویہ نے ان کے سلیقۂ حکومت کو دیکھا اور حکومت کرنے کے بہترین انداز کو دیکھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس امان نامہ دے کر بھیجا۔ یعنی ان کو اس بات کا امان تھا کہ جب یہ آئیں گے تو حضرت امیر معاویہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے، اس لیے امیر معاویہ نے ان کو امان نامہ بھیجا کہ جب وہ آئیں گے زیاد تو ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا جب وہ آئے تو ان سے فارس کا حساب طلب کیا۔ جو کچھ حساب انہوں نے پیش کیا اس کی تصدیق کر دی امیر معاویہ نے۔ 44 ہجری میں امیر معاویہ نے زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کیا، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ زیاد کی والدہ سمیہ کے ساتھ ابو سفیان نے زمانۂ جاہلیت میں نکاح کیا تھا اور یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ اس وقت سے یہ زیاد بن ابی سفیان کہے جانے لگے، لیکن اکثر لوگ اس نسبت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ 44 ہجری میں امیر معاویہ نے زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کر لیا۔ شامل کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ زیاد کی والدہ سمیہ تھی، زیاد کی جو والدہ تھیں سمیہ، ان کے ساتھ ابو سفیان نے زمانۂ جاہلیت میں نکاح کر لیا تھا اور انہی کے یہ بیٹے ہیں زیاد، تو اس لیے امیر معاویہ نے زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کر لیا، کیونکہ امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، تو اس حساب سے یہ زیاد ان کے بھائی ہوئے۔ اس وقت سے یہ زیاد بن ابو سفیان کہے جانے لگے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس نسبت کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ زیاد نے ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خط بھیجا۔ اس میں لکھا تھا کہ از جانب زیاد بن سفیان، مقصد یہ تھا کہ وہ بھی اس کنیت سے مخاطب کریں تو یہ مسلم ہو جائے۔ انہوں نے جواب میں زیاد بن ابو سفیان کو لکھا، میرے بیٹے زیاد،
مطلب یہ ہے زیاد بن سمیہ، سمیہ ان کی والدہ تھی، ان کو زیاد بن ابی بھی کہا گیا ہے، یعنی اپنے باپ کے بیٹے، زیاد بن ابی، اپنے باپ کے بیٹے۔ تو ان کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے اس لیے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، تو زیاد بن سفیان بھی کہے جانے لگے، یا زیاد بن سمیہ بھی کہے جانے لگے، سمیہ کے بیٹے۔ تو انہوں نے، زیاد نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، اس میں انہوں نے لکھا تھا از جانب زیاد بن ابی سفیان، یعنی یہ خط ابو سفیان کے بیٹے زیاد کی جانب سے ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس کنیت سے یا اس نسبت سے ان کو جواب دے دیں تو یہ مسلم ہو جائے کہ یہ زیاد بن ابی سفیان ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے بیٹے زیاد اس طرح لکھ کر بھیجا، تو انہوں نے اس نسبت کو گویا کہ تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور میرے بیٹے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، ام المومنین ہیں، تمام ماؤں کی، تمام مومنین کی ماں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا میرے بیٹے زیاد۔ 45 ہجری میں امیر معاویہ نے زیاد کو بصرہ کا والی مقرر کیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اہل بصرہ بالعموم شریر اور فاسق ہیں اور ان پر سختی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے جامع مسجد میں ایک زبردست تقریر کی جو خطبہ تبرہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی حمد سے شروع نہیں کیا تھا۔ 45 ہجری میں امیر معاویہ نے زیاد کو بصرہ کا والی مقرر کر دیا۔ جب زیاد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اہل بصرہ جو ہیں، بصرہ کے لوگ عام طور سے بہت شریر ہیں اور فاسق ہیں، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، لہٰذا ان پر سختی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس مقصد کے تحت وہ جامع مسجد میں کھڑے ہوئے اور ایک زبردست تقریر کی۔ جو اس وقت انہوں نے تقریر کی اور خطبہ دیا، اس خطبے کو خطبہ تبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور خطبہ تبرہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی حمد سے شروع نہیں کیا گیا تھا، براہ راست انہوں نے اہل بصرہ کو ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیا تھا اور ان پر عتاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورہ برات ہے، اس میں بھی بسم اللہ سے اس سورت کا آغاز نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں مشرکین کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے اور ان کو عتاب کیا گیا ہے، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ، سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے اس سورہ کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا، واللہ اعلم۔ تو خطبہ جو تھا اس کا خلاصہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، تم لوگوں نے احکام الہی کی پابندی چھوڑ رکھی ہے اور عذاب آخرت کا تم کو خوف نہیں رہا، تمہاری نیکیاں کم اور شرارتیں زیادہ ہیں، چوریاں کرتے ہو اور ایک دوسرے کا مال حلال سمجھتے ہو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر اور قبیلے کے لوگوں کو برائیوں سے روکے، ورنہ گنہگار کے عوض میں بے گناہ کو سزا دوں گا اور بھاگنے والے کے عوض میں مقیم کو پکڑوں گا۔ جس کا جس قدر مال چوری جائے میں اس کا ضامن ہوں کہ کوئی شخص رات کو باہر نہ نکلے، ورنہ قتل کیا جائے گا۔ جو شخص کسی کا گھر جلائے گا میں خود اس کو جلا دوں گا۔ جو کسی کے گھر میں نقب لگائے گا میں اس کا دل چیر ڈالوں گا۔ جاہلیت کا کسی قسم کا دعویٰ اگر کسی کی زبان سے سنوں گا تو اس کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یعنی انہوں نے لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کی پابندیاں تم نے چھوڑ رکھی ہیں، اور آخرت کا عذاب اس کا تمہیں خوف نہیں رہا، ڈر نہیں رہا، نیکیاں بہت کم کرتے ہو اور شرارتیں بہت زیادہ کرتے ہو، گناہ بہت زیادہ کرتے ہو، چوری کرتے ہو، ایک دوسرے کا مال
حلال سمجھتے ہو، یعنی اس کو ہڑپ جانا اور اس پر قبضہ کر لینا اور اس کے مال کو لوٹ لینا تم حلال سمجھتے ہو، جائز سمجھتے ہو، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر اور قبیلے کے لوگوں کو برائیوں سے روکے، یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو برائیوں سے روکے، ورنہ گناہ گار کے عوض بے گناہ کو سزا دوں گا، یعنی جو گناہ گار ہے اس کے بدلے میں بے گناہ کو سزا دوں گا جو بے گناہ ہوگا، یعنی جو بھی میرے سامنے آئے گا گناہ گار ہو یا بے گناہ ہو، سب کو میں پھر سزا دوں گا۔ جو بھی سامنے آ جائے گا، اگر بیٹے نے غلطی کی ہے تو بیٹا بھی قصوروار، اس کو بھی سزا دوں گا، اور باپ کو بھی سزا دوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو روکا کیوں نہیں۔ یعنی خاندان کے بعض افراد اگر گناہ میں ملوث ہیں تو میں سب کو پھر سزا دوں گا۔ مقیم کو پکڑوں گا، بھاگنے والے کے عوض میں مقیم کو پکڑوں گا، یعنی جو بھاگ کر چلا گیا، ادھر ادھر بھاگ گیا، تو میں مقیم جو شخص ہے، اس کا باپ ہے، اگر بیٹا بھاگ گیا ہے تو باپ کو پکڑ لوں گا، اور اگر باپ بھاگ گیا تو بیٹے کو پکڑ لوں گا۔ غلام بھاگ گیا ہے جرم کر کے تو مالک کو پکڑ لوں گا، مالک بھاگ گیا ہے اگر جرم کر کے تو غلام کو پکڑ لوں گا۔ جس کا جس قدر مال چوری جائے میں اس کا ضامن ہوں کہ کوئی شخص رات کو باہر نہ نکلے۔ رات کو کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں باہر نہ نکلے۔ اگر کسی شخص کا مال چوری ہو جاتا ہے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اگر کوئی باہر نکلے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ جو شخص کسی کا گھر جلائے گا میں خود اس کو جلا دوں گا۔ جو کسی کے گھر میں نقب لگائے گا، یعنی اس کے گھر کی دیوار کو توڑ کر چوری کرے گا، تو سمجھ لو کہ میں اس کا دل چیر ڈالوں گا۔ جاہلیت کا کسی قسم کا دعویٰ اگر کسی کی زبان سے سنوں گا تو اس کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اگر کسی کی زبان سے سنوں گا کہ زمانہ جاہلیت کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا اتنا سود باقی ہے، میرے فلاں مقتول کا بدلہ باقی ہے، یا کسی اور قسم کا دعویٰ اگر کوئی کرے گا تو سمجھ لو کہ میں اس کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ جاہلیت کا کوئی دعویٰ آج قابل قبول نہیں کیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو لوگ میرا حکم مانیں گے، اب یہ بتا دیا کہ اگر کوئی گناہ کرے گا، برائی کرے گا، قانون توڑے گا تو میں اس کے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آؤں گا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی میرا حکم مانے گا، میری تابعداری کرے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، نیک اور صالح بن کر رہے گا، اچھا شہری بن کر رہے گا، تو میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ جو لوگ میرا حکم مانیں گے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ مجھ کو یہاں کے بعض لوگوں سے عداوت تھی، لیکن ان کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ میں نے اس کو اپنے دل سے نکال دیا۔ جو شخص خیر خواہی کرے گا میں اس کا خیر خواہ ہوں، اور جب تک مجھ سے رو در رو مقابلے کے لیے نہیں آئے گا، خواہ وہ دل میں میرا کتنا ہی بدخواہ کیوں نہ ہو، میں اس کی گرفت نہیں کروں گا۔ میں کسی کی تنخواہ اور روزینہ بند نہیں کروں گا، اور نہ میرا دروازہ کسی کے لیے بند ہے۔ ہر حاجت مند میرے پاس جس وقت چاہے، خواہ آدھی رات کیوں نہ ہو، آئے، میں اس کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ جو میرا حکم مانے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور یہ بھی بتایا کہ پہلے مجھے یہاں کے بعض لوگوں سے عداوت تھی، لیکن اب ان کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ میں نے اس عداوت کو، اس بغض کو دل سے نکال دیا ہے۔ جو شخص خیر خواہی کرے گا میں اس کا خیر خواہ ہوں، اور جب تک کوئی مجھ سے روبرو مقابلے کے لیے نہیں آئے گا، خواہ وہ دل کے اندر میرے لیے کتنا ہی بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، کتنا ہی میرا بدخواہ ہو، میں اس کی گرفت نہیں کروں گا، اس کو سزا نہیں دوں گا، اس کو نہیں پکڑوں گا۔ میں کسی کی تنخواہ ہے اور وظیفہ ہے اس کو بھی بند نہیں کروں گا، اور نہ میرا دروازہ کسی کے لیے بند ہے۔ کوئی بھی ضرورت مند میرے پاس کبھی بھی آئے، ہر حاجت مند، ہر ضرورت مند کو میں ہر ضرورت مند کے لیے، ہر حاجت مند کے لیے میں ہر وقت کھڑا ہوں۔ خواہ آدھی رات کو بھی اگر کوئی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، میں اس کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کا خطبہ تھا، خطبہ تبرہ زیاد بن سمیہ کا۔ تو یہ بہت ہی اچھا اور جامع خطبہ ہے، اس کو اگر زبانی یاد کر لیا جائے تو
بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر جملے استعمال کیے گئے ہیں، بہت جامع استعمال کیے گئے ہیں۔ عبداللہ بن حسن کو شہر کا کوتوال مقرر کیا، عشاء کی نماز میں تاخیر کرتے، اس کے بعد انتظار کرتے کہ آدمی اطمینان سے سورہ بقرہ پڑھ لے اور مسجد سے شہر پناہ تک جا سکے۔ پھر عبداللہ بن حسن کو حکم دیتے، وہ سپاہیوں کو لے کر شہر میں گشت لگاتے، جو شخص ملتا اس کو قتل کر دیتے، یہاں تک کہ ایک رات ایک بدو ملا جو شہر کے کسی گوشے میں اپنی بکریاں لے کر ٹھہر گیا تھا۔ عبداللہ نے اس کو پکڑ لیا اور زیاد کے پاس لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تجھ کو امیر کا یہ حکم معلوم نہیں کہ رات کو جو شخص شہر میں سڑک پر ملے گا قتل کر دیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے مطلق علم نہیں، میں تو رات زیادہ گزر جانے کی وجہ سے مجبوراً رہ گیا تھا۔ زیاد نے کہا کہ اگرچہ تیرا بیان صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن تیرے قتل میں امت کی مصلحت ہے، آخر اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن حسن کو شہر کا کوتوال مقرر کیا زیاد نے، داروغہ کہہ لو یا محافظ کہہ لو، عبداللہ بن حسن کو مقرر کیا گیا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد تاخیر سے نماز پڑھتے، اس کے بعد انتظار کرتے کہ آدمی اطمینان سے سورہ بقرہ پڑھ لے اور مسجد سے شہر پناہ تک پہنچ جائے، یعنی شہر کی جو مضبوط چہار دیواری ہوتی ہے وہاں تک آرام سے اطمینان سے وہ پہنچ جائے۔ پھر عبداللہ بن حسن کو حکم دیتے کہ وہ سپاہیوں کو لے کر شہر میں گشت لگائے اور جو شخص ملتا اس کو قتل کر دیتے، کوئی بھی شخص ملتا اگر تو اس کو قتل کر دیتے، کیونکہ امیر کا یہی حکم تھا کہ رات کو کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہاں تک کہ ایک رات ایک بدو مل گیا، ایک دیہاتی شخص مل گیا جو شہر کے کسی گوشے میں اپنی بکریاں لے کر ٹھہر گیا تھا۔ رات ہو جانے کی وجہ سے شہر کے کسی حصے میں کسی علاقے میں وہ اپنی بکریاں لے کر ٹھہر گیا تھا۔ عبداللہ نے اس کو پکڑ لیا اور زیاد کے پاس لائے۔ عبداللہ بن حسن تھے جو وہاں کے کوتوال تھے اور محافظ تھے، داروغہ تھے، وہ زیاد کے پاس اس کو لے کر آئے بدو کو پکڑ کر۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تجھ کو امیر کا یہ حکم معلوم نہیں کہ رات کو جو شخص شہر میں سڑک پر ملے گا قتل کر دیا جائے گا؟ اس بدو سے دریافت کیا، معلوم کیا کہ تجھے نہیں پتہ امیر کا یہ حکم ہے کہ جو شخص بھی رات کو باہر ملے گا وہ قتل کر دیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے مطلق علم نہیں، مجھے تو بالکل اس کی خبر نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو رات زیادہ گزر جانے کی وجہ سے مجبوراً یہاں رہ گیا تھا اور میں شہر میں مجبوری کے تحت رہ گیا تھا، شوق سے نہیں رہا تھا، رات زیادہ ہو گئی تھی اس لیے۔ زیاد نے کہا کہ اگرچہ تیرا بیان صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن تیرے قتل میں امت کی مصلحت ہے، امت کی بہتری اسی میں ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، آخر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے ضمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض حکام سیاسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے اقدام کرتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے تو یہ چیز جو ہے مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا معاملہ جو ہے اللہ ہی بہتر جانے، اللہ چاہے تو اس پر سوال جواب کر لے اور پکڑ کر لے، لیکن بعض جو حکمراں ہوتے ہیں وہ سیاست کے مد نظر سیاسی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں تاکہ شہر کے اندر یا علاقے کے اندر امن و امان رہے اور اس طرح کے بگاڑ اور فساد اور خرافات کا سد باب ہو سکے۔ تو اسی کے پیش نظر زیاد نے اس کو قتل کر دیا، واللہ عالم بالصواب۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ باتیں اگلے درس میں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔